فرماتے ہیں کوئی عبادت قبول ہو نہ ہو پتہ نہیں، لیکن درود ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اور آپ کی توجہ کے لیے 4 لائنیں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ شاعر نے درود پاک پڑھنے والے کی عظمت کو 4 لائنوں میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ کیا ہوا کہ فرشتے بسر ادب مجھے جھومنے لگے۔ توجہ ہے پاک کی؟ اصل میں آج پہلا دن ہے اور میرے بعد پڑھنے والے صاحب کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لیٹ ہے، وگرنہ میں تو آپ کے گھر کا ہی یہاں پہ رہنے والا میزبان ہوں، لہذا وقت کی نزاکت کو نہ دیکھیے گا۔ رات کے اس پہر میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس حسین، اس محسن انسانیت کی صف ازا ہے کہ جس حسین کی صف ازا پہ اللہ کے ملائکہ تشریف لاتے ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں، یہ نہ دیکھا کریں کہ کون پڑھنے والا ہے، کتنی دور سے کوئی آیا ہے، یہ نہ دیکھا کریں کہ کیا پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ذکر کس کا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج ہوئی نا، سرکار اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی سیر کرائی گئی، باغات کی سیر کرائی گئی، تو اللہ کے نبی، یہ آپ کے لیے کہ اللہ کے نبی جب اس زمین پہ آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں نے سب سے زیادہ اکثریت غریب لوگوں کی دیکھی ہے۔ اور جنت کس کی؟ فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما۔ فرمایا بے شک میرے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے۔ کیا فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثریت غریب لوگوں کی دیکھی ہے، لہذا نامور جو ہے وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ریاض لی، زیادہ پیسے لیے چلے گئے، لیکن جو آپ کے علاقے کے مقامی ہیں نا، ان کو اہمیت دیں، کیونکہ مولا علی بادشاہ کا فرمان پہلے بھی آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا تھا۔ سرکار مولا فرماتے ہیں کہ عزت دار، جو عزت دار بندہ ہوتا ہے، مثلا سرکار نے فرمایا کہ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ مطلب کیا ہے؟ اس سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مرتبہ غریب کا ہے۔ غریب ہو، متقی و پرہیزگار ہو تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مولا علی نے جس طرح کائنات کو بتلائی ہے، نہ کوئی بتلا سکا ہے اور نہ ہی کوئی بتلا سکے گا۔ مولا علی بادشاہ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے انصار و مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تو مولا علی علیہ السلام اللہ کے نبی کے سامنے تھوڑا سا حیران و پریشان تھے، یعنی رونے کی کیفیت تاریخ نے لکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا علی وجہ کیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، آپ نے انصار کو مہاجر کا بھائی بنا دیا، مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا، مجھے کس کا بھائی بنایا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرے جیسا کوئی ہوتا تو میں اسے تیرا بھائی بناتا۔ فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ وہ علی بادشاہ فرماتے ہیں عزت دار ہمیشہ
دوسروں کو عزت دیتا ہے، جو عزت دار نہیں وہ دوسروں کو عزت کیا دے گا؟ لہٰذا اس لیے بڑے خوش قسمت اور عزت دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے عزیز کا احترام کرتے ہیں۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جو اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر دیتے ہیں، بول چال ختم کر دیتے ہیں، یہ عمل اللہ محمد والے محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ناپسندید ہے۔ یہ ایسا عمل، پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ فرمایا ایک گھونٹ پانی کے ذریعے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی قائم رکھو، کیونکہ صلہ رحمی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ مولا علی بادشاہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک مرتبہ درود پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء خطیب منبر سلونی والآئمہ علیہم السلام۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ خَيْرُ الْخَاسِرِينَ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة برعظمت محمد و آل محمد صلوات۔ حمد اس کریم پروردگار عالم اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں بشر بنایا اور بشر بنانے کے بعد اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو بنایا، جو زمانے والوں کو بلا تفریق مذہب و ملت یہ بتلاتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة۔ فرمایا بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ حمد و ثنا اس کریم پروردگار عالم اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں وہ پیر، وہ ہادی، وہ رہبر، وہ مرشد عطا فرمایا ہے، جس کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ فرمایا نبیوں کے سلطان نے حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ فرمایا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک اللہ کے لیے کہ جس اللہ کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا،
اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر کروڑوں درود و سلام کے بعد ہم سب کے لیے مقام سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ذکر حسین علیہ السلام کی صف پر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ طالب علمانہ انداز میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہماری ان مجالس میں آنے کا اصل مقصد ہے پرسہ دینا۔ جو ہے جی یہ ایام عزا ہیں اور ہمیں مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام کے توسط سے امام حسین علیہ السلام کا وہ پیغام دنیا کو دینا ہوگا جو امام حسین علیہ السلام اپنے نانا سے لے کے چلے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے نکلنے کا مقصد اپنے نانا کی امت کی صلاح کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ شاہ صاحب حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجلس یہ تاریخ کا نمونہ ہے، ایک کلاس ہے۔ امام حسین کی مجلس کیا ہے؟ ایک کلاس ہے، اور کلاس کا سب سے پہلا جو درس یہ ہے امام حسین کی مجلس جو سب سے عظیم درس دیتی ہے ظالم سے نفرت کرنا، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا۔ حسینیت کیا ہے؟ ایک کمال نقشہ بنایا تاریخ نے، زمانے کو بتلاتے ہوئے تاریخ نے کہا حسینیت کردار کا نام ہے۔ کردار ایسا ہونا چاہیے کہ واقعاً لوگ کہیں کہ یہ حسینی ہے۔ برائی ہے، برائی قدم اٹھائے تو برائی انسان کا استقبال کرتی ہے، لیکن برائی کو کچلنے والی ہستی کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ توجہ ہے جی، ایک مرتبہ درود پڑھیے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے برائی کو اپنے دور میں فنا کیا تھا اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہ درس دیا تھا، اور شاعر نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کا ایک نقشہ بنایا کہ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، توجہ ہے جی، ذہن میں برائی جنم لے، دل سے خیال اٹھے برائی کی طرف مائل ہونے کا، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر رک کے اس شعر کو میں بعد میں مکمل کروں گا۔ لکھا ہے حضرت سلمان فارسی سے منقول ہے کہ کچھ افراد جمع ہو کر مولا علی کا شکوہ کرنے میں مصروف تھے۔ توجہ ہے، ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، مولا علی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، شکوے کر رہا تھا۔ ابلیس کا وہاں سے گزر ہوا، ابلیس وہاں پہ رکا، ابلیس دیکھ کے کہتا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے جو امام علی علیہ السلام کے منکر تھے ان سے کہہ رہا ہے تمہارا برا ہو، تم اسے برا بلا کہہ رہے ہو، اس کا شکوہ کر رہے ہو جو تمہارا مولا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس، شیطان کہہ رہا ہے۔ کسے کہہ رہا ہے؟ دشمنان علی کو کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہو تو کون، کدھر سے آ گیا، ہماری باتیں سن رہا ہے؟ وہ کہتا میں کدھر سے نہیں آیا، میں یہیں پہ موجود تھا۔ وہ کہتے ہیں منکران علی کہتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام ابو مرہ ہے، میں ابلیس ہوں۔
تم اس کا شکوہ کر رہے ہو جو تمہارا مولا ہے۔ کہنے لگے تجھے کیسے معلوم ہے کہ علی ہمارا مولا ہے؟ ابلیس نے کہا تمہارے رسول نے ہی تو خم قدیر کے مقام پہ فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا تجھے یہ معلوم ہے تو پھر تو جہاں جا رہا ہے۔ وہ کہتا سنو اب میں نے تمہارے رسول کی زبان سے سنا تھا کہ یا اللہ جو علی کا موالی ہے تو اس کی مدد کرنا، جو علی کی مخالفت کرے تو اسے جہنم میں ڈالنا۔ منکران علی کہتے ہیں ابلیس کو اچھا تو علی کا شیعہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں علی کا شیعہ نہیں ہوں، لیکن جو منکر علی ہوتا ہے میں اس کی اولاد اور اس کے مال میں شامل ہو جاتا ہوں۔ علی حق یہ بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو ذرا اچھائی اور برائی کا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ علم ہو جائے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ کیا کہا شیطان ابلیس نے کہا تمہارا برا ہو، تم اسے مولا کا اسے برا کہہ رہے ہو جو تمہارا مولا ہے۔ جہاں برائی سامنے آئے فوراً ڈٹ جائیں۔ شاعر نے کہا جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح، ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح، کیونکہ تاریخ نے یہ زمانے کو بلا تفریق مذہب ملت یہ بتلا دیا ہے کہ زمانے میں ہر اچھائی کا نام حسین ہے اور ہر برائی کا نام یزید ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام میں جہاں ذکر اہل بیت کیا جائے، جہاں شان اہل بیت علیہ السلام بیان کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ فرمان اہل بیت علیہ السلام کو بھی بیان کیا جائے۔ حقیقت میں ہماری ان مجالس کا جو مقصد ہے نا، یہ جو شروع ہوگی آج سے، آج یکم محرم ہے، اصل مقصد ہے پرسہ دینا۔ توجہ ہے، ایک مرتبہ درود پڑھیے گا۔ یہ ہمارے رونے کے دن ہیں۔ میں نے آپ جو حسینی ہیں آپ کا مقام آپ کو بتلانا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اللہ کی توحید، نبی پاک کی نبوت اور یا علی سرکار کی ولایت کے کتنے محافظ ہیں۔ اپنا مقام آپ نے اس جملے میں ضرور دیکھنا ہے۔ یہ قبلہ ہمارے رونے کے دن ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ اوپن یونیورسٹی آج سے پوری دنیا میں کھل گئی ہے، کیونکہ محمد وآل محمد علیہ السلام ہے باب اللہ، اللہ کے دروازے۔ یہاں سے جو مرضی آئے، جو نیت کے ساتھ آئے گا وہ من کی مراد پائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ اوپن یونیورسٹی آج سے کھل گئی ہے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فقط دین اسلام کو نہیں بچایا، توجہ ہے جی، فقط دین اسلام کو نہیں بچایا بلکہ دین اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے عزاداری کے نام پہ ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا ہے۔ جب تک یہ عزاداری رہے گی، جب تک یہ گریہ رہے گا، جب تک یہ جلوس عزا رہیں گے، جب تک یہ محرم رہے گا، جب تک یہ عاشورہ رہے گا، اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ اپنا مقام پہچانیں۔ آپ وہ ہیں مجلس حسین میں آئے ہیں نا، جہاں آپ بیٹھے ہیں ساتھ میں اللہ کے ملائکہ بھی ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی ہیں۔ ایک بات میں یہاں پر رک کے آپ کے لیے، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں کہ با طہارت، با وضو،
محمد و آل محمد علیہ السلام کی مجلس عزا میں تشریف لایا کرے، کیونکہ قرآن کی روح سے رجس آل محمد کے قریب نہیں جا سکتا۔ اگر بندہ لاپرواہی کرے جان بوجھ کر، درود بر محمد اگر بندہ جان بوجھ کر وضو کر کے نہیں آتا تو پھر وہ زیادہ گناہگار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں اللہ کے ملائکہ آتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ اور ہمارے مکتب کے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب بھی گھر سے چلو تو وضو کر کے نیت کر کے نکلا کرو کہ مجلس امام حسین علیہ السلام سننے کے لیے جا رہا ہوں قربتاً الی اللہ۔ میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس سننے کے لیے جا رہا ہوں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے قلعہ دیکھا ہے، پنجابی میں قلعہ، لاہور کا بادشاہی قلعہ۔ آپ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ آپ اللہ کی توحید کے محافظ، آپ نبی پاک کی رسالت و نبوت کے محافظ، آپ مولا علی کی ولایت کے محافظ، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا غیرت مند ہوتا ہے۔ اے حسین ابن علی، سب پہ تیرا احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے۔ جس کا ضمیر زندہ ہے اس کے امام کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی اپنے ضمیر کی عدالت میں جایا کرو، کیونکہ وہاں پر فیصلے کبھی غلط نہیں ہوا کرتے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ آپ نے لاہور کا بادشاہی قلعہ دیکھا ہے۔ سرکار تاریخ نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ لاہور کا بادشاہی قلعہ کے عین بیچ سنٹر میں ایک دیوان خاص ہوتا ہے، جہاں پر بادشاہ، ملکہ، اس کی فیملی بیٹھتی ہے، رائل فیملی بیٹھتی ہے۔ اس کے گرد دیوان عام ہوتا ہے جہاں پہ وزیر و مشیر بیٹھتے ہیں۔ اس کے گرد ایک حصار خاص ہوتا ہے، پھر اس کے گرد ایک حصار عام ہوتا ہے، پھر اس کے گرد ایک خندق کھدوائی جاتی ہے۔ گویا یہ ڈیفنس لائنیں ہیں کہ دشمن جب بھی حملہ کرے پہلے پانی کی خندق کو عبور کرے، پھر حصار عام کو توڑے، پھر حصار خاص کو توڑے، پھر دیوان عام کو توڑے، پھر دیوان خاص کو توڑ کر بادشاہ اور اس کی ملکہ تک پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے اسلام کے سنٹر کے عین بیچ میں دیوان خاص میں شمع توحید روشن ہے، لا الہ الا اللہ کی شمع روشن ہے۔ اس کے گرد محمد رسول اللہ کا دیوان عام ہے، اس کے گرد علی ولی اللہ کا حصار ہے، اس کے گرد یا حسین کا حصار ہے، اس کے گرد اللہ نے ہم عزاداروں کی آنسو کی خندق کو کھدوا رکھا ہے۔ چیلنج ہے 1400 سال سے لے کر ابھی تک دشمنان اسلام ہم عزاداروں کے خندق کو عبور نہیں کر سکے۔ یہ جو ہماری خندق ہے آنسو کی، اسے عبور نہیں کر سکے۔ یعنی جب تک یہ گریہ رہے گا، جب تک یہ ماتم رہے گا، جب تک یہ مجلس عزا رہے گی، جب تک یہ جلوس عزا رہے گا، نہ اللہ کی توحید کو خطرہ ہے، نہ نبی کی نبوت کو خطرہ ہے، نہ علی کی ولایت کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ عزاداری محافظ دین ہے۔ عزاداری محافظ دین ہے تو پھر عزادار کا مقام کیا ہوگا؟ خوشی اور محبت مثال دینے لگا ہوں، یہ دونوں محبت کے تقاضے ہیں۔
خوشی اور غم محبت کے دو تقاضے ہیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ انسان ہمیشہ اپنوں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور اپنوں کے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ توجہ ہے، درود پڑھیے گا۔ انسان ہمیشہ اپنوں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اپنوں کے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ میرا سوال ہے، اگر کسی جگہ پہ شادی کے شامیانے لگے ہوں تو آپ ہر جگہ خوشی منانے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال کہ کیا آپ ہر جگہ جہاں پہ جنازہ اٹھ رہا ہو آپ کندھا دینے یا رونے چلے جاتے ہیں؟ خوشی اور محبت، یہ خوشی اور غم محبت کے دو تقاضے ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنوں کی خوشی میں خوشی مناتا ہے، شرکت بھی کرتا ہے، ہمیشہ اپنے کے غم میں غمگین بھی ہوتا ہے اور روتا بھی ہے۔ ہم زمانے کو بتلاتے ہیں کہ ہم نے 17 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام کی آمد کا جشن منایا، 28 صفر کو پیغمبر اسلام کی وفات پر سوگ منایا، ہم نے 13 رجب المدرجب کو مولا علی کی آمد کا جشن منایا، ہم نے 21 رمضان کو مولا کی شہادت کا تابوت اٹھایا، ہم نے 15 رمضان کو امام حسن کی آمد کا جشن منایا، ہم نے 28 صفر کو امام حسن کی شہادت کا تابوت اٹھایا، ہم نے 3 شعبان کو امام حسین کی آمد کا جشن منایا، ہم نے 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کا تابوت اٹھایا، ہم نے آل محمد کی خوشیوں میں خوشیاں منا کر اور ان کے غم میں غم منا کر زمانے کو بتا دیا کہ ہم محمد اور ان کی آل کو اپنا سمجھتے ہیں۔ توجہ ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو اپنا سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود تلاوت فرمائیے۔ ہم نے آل محمد کی خوشی میں خوشی منا کر اور ان کے غم میں غم منا کر زمانے کو بتلا دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو اپنا سمجھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اطرت اہل بیت، ان سے متمسک رہو، ان سے جدا نہیں ہونا، کیونکہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس ہوں گے۔ فرمایا اگر متمسک رہو گے تو کامیابی ہے، اگر جدا ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت جنت میں لے جاتی ہے اور ان کا بغض جہنم میں لے جاتا ہے۔ خوشی اور غم یہ محبت کی 2 اولادیں ہیں۔ توجہ ہے، میں اپنے برادر کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، وگرنہ آپ کو پتا ہے ہم جیسے طالب علموں کا جو وقت ہوتا ہے، ماشاءاللہ قبلہ صاحب تشریف لائے ہیں، قبلہ صاحب کی صحت و تندرستی کے لیے صلوات۔ جو آل محمد علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہوتا ہے وہ بھی رضا خدا پا لیتا ہے، جو آل محمد علیہ السلام کے غم میں غمگین ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کو پا لیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جس کا غم نبیوں کے سلطان نے منایا۔ روایت میں ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے
اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ خلق کیا ہے۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون آلود کرتا لے کر پوری دنیا کا طواف کرتا ہے، جس سے ہر مومن کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور فضا سوگوار ہو جایا کرتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ چاند دو، ایک بہن اور ایک بھائی نے دیکھا تھا۔ بعد میں تاریخ نے لکھا ہے کہ بہن رسیوں میں باندھی گئی، بھائی نے نیزے پہ سے چاند کو دیکھا۔ یہ وہ چاند ہے کہ جسے دیکھ کے صف عزا کو بچھانا ہمارے آئمہ کی سنت ہے۔ لکھا ہے کہ 8ویں امام خاک پہ تشریف فرما ہے، محرم کے چاند کو دیکھا، سر سے امامہ اتار دیا، فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خاک کو اٹھا کے سر میں ڈالا، بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ صحابی ہیں ریان بن ابن شعیب، وہ پوچھتے ہیں مولا اتنی بلند آواز سے گریہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ابن شعیب محرم کا چاند نظر آ گیا۔ فرمایا ابن شعیب محرم کا چاند نظر آ جانے کے بعد بھی رونے کے لیے کسی سبب کی ضرورت ہے۔ ابن شعیب کہتا ہے فرزند زہرا نے اتنے اہتمام کے ساتھ مجالس حسین کا اہتمام کیا، خود بھی گریہ کیا، اپنے ماننے والوں کو بھی گریہ کرنے کا حکم دیا۔ ابن شعیب کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا اس قدر گریہ کرنے کا سبب اور یہ اہتمام وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابن شعیب ہم حسین کا غم اس لیے کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو حسین کا غم منانے کا حکم اس لیے دیتے ہیں کہ کہیں لوگ غدیر کی طرح عاشور کو بھول نہ جائیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابن شعیب کہتے ہیں میں نے دیکھا عصر عاشور فرزند زہرا یوں تڑپا، بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ میں نے پوچھا مولا اس وقت گریہ کرنے کا سبب؟ فرمایا ابن شعیب یہی وہ وقت ہے جب ہماری جد حسین مظلوم کو شہید کیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام فرماتے ابن شعیب اگر تجھے معلوم ہو جائے نا کہ ہمارے بابا حسین کو کتنے ظلم و ستم کے ساتھ ذبح کیا گیا تو جس طرح ہم رو رہے ہیں ایسے تو بھی گریہ کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابن شعیب پوچھتے ہیں مولا ظالموں نے آپ کی جد حسین کو کس طرح سے ذبح کیا؟ عزاداروں ابن شعیب سے مولا نے فرمایا ظالموں نے ہماری جد حسین مظلوم کو ایسے شہید کیا جیسے دور جاہلیت میں لوگ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابن شعیب نے پوچھا مولا دور جاہلیت میں لوگ جانوروں کو کس طرح ذبح کیا کرتے تھے؟ عزاداران مظلوم کربلا، امام روئے رو کے فرماتے ہیں ابن شعیب دور جاہلیت میں جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ جو اسلام میں ہے کہ پانی پلا کر یا تیز دھار آلے کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابن شعیب دور جاہلیت میں لوگ جانور کو اس طرح ذبح کیا کرتے تھے کہ درمیان میں لوگ جانور کو کھڑا کر لیتے تھے، چاروں طرف سے ہجوم بن جاتا تھا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، کوئی جانور کو نیزہ مارتا، کوئی جانور کو برچھی مارتا، کوئی جانور کو تیر مارتا، جب جانور زمین پہ گرتا آگے بڑھ کر ذبح کر لیتے۔ فرمائے ابن شعیب جب میرا بابا حسین میدان کربلا میں تنہا رہ گیا، کوئی ظالم میرے بابا کو نیزہ مارتا تھا، کوئی میرے بابے کو تیر مارتا تھا، کوئی برچھی مارتا تھا، اور میرا
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیار